5000 مسجدیں عمر بن خطاب نے تعمیر فرمائی ہیں۔ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں یہاں۔ آخدے نے مولوی صاحبان، پیر حضرات، علماء، مفتی، محدث کبیر سارے کہ جیڑا بندہ ایک مسجد بنوائے نا، ایمان دی سلامتی نال تسلی رکھے کہ اللہ او دا گھر جنت چو بنا چھڑیا۔ یقین جے اس گل تے؟ جدہ نہیں ہو بشک پہ آکھے، جس کا ہے وہ تو ضرور بولے نا۔ علماء نے اس کی تصحیح میں فرمایا ایک اینٹ بھی لگا دینا اگر مسجد بن رہی ہو تو ایک اینٹ والا بھی اپنا محل جنت میں لے سکتا ہے۔ سجنا غور کر، 1400 سال بعد کمزور ایمان میں رہتے ہوئے آج تو ایک اینٹ لگائے مسجد میں تو تیرا تو محل بن جائے جنت میں، تو کبھی سوچنا جس نے 5000 بنوائی ہیں۔ وہ میں کچھ کہہ گیا ہوں، وہ 5000 مسجدیں بنوا دیں، پھر یہ نہیں کیا کہ 5000 بنوا کے ان کو تالا لگا دو کہ مسجدیں بند رہیں ایران کی لوڑ ہے نمازیوں آن دی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، مسجدیں بنا کے ان میں آدھی سے زیادہ جامعہ مسجدیں اور کچھ مسجدیں غیر جامعہ، جامعہ بھی مسجدیں، غیر جامعہ مسجدیں۔ اب 5000 مسجد کے لیے 5000 امام کی ضرورت ہے نا؟ کہیں بیچارے او بے وقوف ایک مولوی جیل امدا انہوں سن کے نا تو ساڈے تے سوا او جی مولوی تے تنخواہ لیندے تے انہاں نہیں لینی چاہیے، وہ آئندی بڑا چبڑا ماردا رہندا ہے، اے جی دین بیچتے ہیں، تنخواہ لیندے نے تے نمازاں پڑھاندے نے تے آرام ہے جی، ایندیاں گلاں سیدھیاں پٹھیاں۔ اے کئی ساڈے بندے ایندی گل سن کے نے منہ پانی، اچھا تنخواہ لیندے نے، انہاں تے بغیر تنخواہ تو پڑھانی چاہیے نا۔ میں آخیا بالکل ٹھیک پہ آخدا، پر گل عمر فاروق اعظم نال کرنا، ساڈے نال کیوں کردا ہے؟ ان سے بات کر جنہوں نے 5000 مسجدیں بنوائی، 5000 مسجدیں بنوا کے 5000 بہترین امام مقرر فرمایا۔ جب امام مقرر ہو گئے تو اور بھی محکمے بنائے تھے نا، پولیس بھی بنائی تھی، فوج بھی بنائی تھی، قضات کا محکمہ، ڈاک کا محکمہ، بہت سارے محکمے بنائے تھے۔ فرمایا سب سے زیادہ تنخواہ امام کی ہونی چاہیے۔ اور میں کچھ کہہ گیا ہوں، دور دراز سے آنے والے منتظمین خبر لیں میری بات کی، او عمر بن خطاب نے کہا سب سے زیادہ تنخواہ کس کی ہو؟ ہولی بولو تاکہ کوئی سن نہ لوے، ہیں جی سب سے زیادہ کس کی تنخواہ ہو؟ پھر تبصرہ مجھے کرنا پڑ جائے گا، او نہیں جی امام صاحب 10,000 بھی بڑا ہے۔ میں کہا کیوں؟ او نہیں جی وہ اتو رل جاندہ ہے۔ میں آخیا اتو کدھر رل جاندہ ہے؟ کوئی تسی بھی بندے والی گل کرو، ہے جی آپ سے نہیں کہہ رہا، میری دور تک آواز جا رہی ہے جی اس کے ذریعے، یہ بڑا تکڑا وسیلہ ہے مطیع الرحمان نے لگایا ہوا ہے جی، دور تک میں آواز پہنچا رہا ہوں۔ او نہیں جی 10,000 بڑی ہے امام صاحب۔ میں نے کہا کیوں؟ آخیا جی نہیں کل بھی تے جنازہ بھی۔ میں کہا تہاڈا یہ خیال ہے ہر شے مولی چلتی رہے؟ اپنے امام کو اتنا وظیفہ دو کہ نہ اس کی نظر کل پر جائے نہ اس کی نظر جنازے پہ جائے۔ تمہارا قصور ہے اس معاملے میں، امام کو تنخواہ تھوڑی دیتے ہو اور پھر ساتھ کہتے ہو کہ نکاح کا رجسٹر بھی تجھے دیں گے اور تجھے جنازہ بھی پڑھانا ہوگا، کل پر بھی تجھے لے جائیں گے۔ نہیں، یہ چیزیں چھوڑو، مصلی پہ کھڑا کر کے عمر بن خطاب کی سنت پہ ادا کرو۔ میں کہنا چاہتا ہوں عمر فاروق اعظم کو پتہ نہیں تھا کہ مصلی پہ کھڑے ہونے والا فری نمازیں پڑھائے؟ جتنی قاضی کی تنخواہ ہے اتنی امام کی ہونی چاہیے۔ اس کے فوائد ہیں، ہم نے دیکھا ہے اس کے فوائد۔ ساڈے انتظامیہ بڑے تکڑے نے، مجھے کافی رج تنخواہ دیتے ہیں، ان پہ مجھے کوئی گلہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں عام بات کر رہا ہوں۔ جب امام کا وظیفہ ٹھیک ہو تو نماز میں اطمینان ہوگا۔ دیکھ لو اپنی مساجد میں جو 5-5 10-10 ہزار دیتے ہو، پھر ہوتا یہی ہے کہ آخری دعا دروازے پر ہی جا کے ختم ہوتی ہے۔ جب وظیفہ زیادہ ہو، اطمینان ہو، تو پھر کیا مجبوری ہے نکلنے کی؟ پھر تو وہاں بیٹھیں گے نا مسجد میں، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو اطمینان سے اس کو جواب دیں گے۔ اور جدوں ہوئے 10,000 تے پتہ ہے پتر بھی انتے سکون والے فیس 3-3 ہزار تے ٹیوشن والے 2-2 ہزار فیساں،
ہیں جی تو ساریاں پھر پوریاں تو کرنیاں نے. درختوں کے ساتھ تو پتے نہیں لگے ہوئے پیسوں کے, پھر سارے معاملات ہوتے ہیں. خدا واسطے غور کرو, اپنے امام کی اتنی وظیفہ مقرر کرو کہ جتنا ایک وقت کا قاضی یا ڈی سی یا ڈی پی او کی ہوتی ہے. اتنی تنخواہیں ہو سکتی ہیں, کوئی بار نہیں. انتظامیہ ارادہ کرے, اسباب رب پیدا کر دیتا ہے. آئے کوئی نہ ڈریا ہے جی غلہ تھوڑا ہے تے آمدن کوئی نہیں تے مسجد ہے جی بالکل ارادہ کرن 40 50 60 70 ہزار دا تے اسباب اللہ خود پیدا کر دیتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ بھی ایک کام کیا, ڈاک کا محکمہ باقاعدہ طور پہ بنایا, اور پھر جو آپ نے بڑا کام کیا, ہجری کیلنڈر کا آغاز فرما دیا. اے ہجری کیلنڈر, اس کا آغاز باقاعدہ طور پہ کیا, جو آپ کے علم کے باب میں اضافہ کر دینے والا ایک روشن باب میں رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس بندے نے وقت دیکھنے نکالنے کا طریقہ ایجاد کیا, اس بندے کا نام عمر بن خطاب ہے. اے گھڑیاں تکدے ہو نا موبائل تو بھی ٹائم کہ 2:15 ہو گئے تو 16 منٹ ہو گئے. یہ جس نے ٹائم دیا ہے نا, طریقہ سلیقہ, اس بندے کا نام حضرت عمر بن خطاب ہے. اور سب سے بڑی شان یہ ہے کہ 22 ایسے مقامات ہیں قرآن شریف میں میرے رب نے عمر بن خطاب کی رائے کو پسند فرمایا ہے. 22 ایسے ایسی ہیں, اور ڈی پی او کی رائے تیری رائے سے مل جائے, تو پھولے سماتا نہیں اور بتاتا ہے کہ میں نے جو کہا وہی ڈی پی او نے کہا. میں نے کیا کیا حیثیت ہے اس کی. آج سن 22 مقامات قرآن شریف کے کہ جو عمر فاروق اعظم نے کہا, جس طرح کہا, اللہ نے اس طرح آیت بنا دی. آج طواف کرتے ہوئے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. میرا دل کرتا ہے یا حبیب اللہ کہ یہ مقام ابراہیم یہ جائے نماز بن جائے. یہ پہلے جملے, یہ سارے الفاظ عمر بن خطاب کے تھے. کیوں؟ جاہل تو تھے نہیں, غضب کے شاعر بھی تھے, لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے, اور دور اندیش عربی النسل بھی تھے. تو عربی میں بولے کہ میرا دل کرتا ہے, اپنی بولی میں کہا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم بولو مصلی. یہ قرآن شریف پہلا سپارہ ہے. یہ عمر بن خطاب نے اپنی زبان سے جملے بولے. رب نے کہا جبریل وہی جملے جو عمر بن خطاب نے کہے ہیں قیامت تک کے لیے قرآن میں رکھ دے. ہم اس جملے میں آگے پیچھے بھی نہیں کریں گے. وہی جملہ قرآن شریف کا وہاں اتار دیا. 22 ایسی آیتیں ہیں جس طرح عمر بن خطاب نے کہا اللہ نے اسی طرح پورا فرما دیا. یہ ان کا مقام مرتبہ ہے. اللہ ان کے درجات کا صدقہ ہماری مغفرت فرمائے. 63 سال عمر مبارکہ پوری کر کے حضور پاک علیہ السلام کے پڑوس میں دفن ہونے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ درخواست کرو کہ جگہ مل سکتی ہے. اللہ اکبر. کہاں؟ اس جگہ جو اس کائنات میں سب سے اعلیٰ جگہ, عرش بھی اس سے اعلیٰ نہیں, عرش سے بھی اعلیٰ جگہ, حضور پاک کا روضہ. اپنے بیٹے کو بھیجا, ام المومنین سے پوچھو, ان کا گھر ہے, ان کا اجرا ہے. بیٹے نے کہا کہ ابا جی آخدے نے اگر اجازت دیو تو ایتھے دفن واسطے قبر دی جگہ مہربانی ہو جائے تو احسان ہوئے گا. تو مائی صاحبہ نے فرمایا میں اپنے واسطے جگہ رکھی ہی سی, پر میں اپنی ذات عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں. نہیں سمجھے؟ میں اپنی ذات پہ عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں. جو میں نے اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی وہ میں نے عمر بن خطاب پہ نثار کر دی ہے. پھر وہاں ان کا مزار ہے جہاں رحمتوں کی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. اللہ ان کے درجات کا صدقہ ہم سب کے ماں باپ کی خیر فرمائے, ہمیں دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے. آج یکم محرم آپ کا یوم شہادت ہے, ضرور ان کی بارگاہ عالی میں وصال کیجیے. کہیں نہیں مانتے نہ مانیں, ہم کہنا چاہتے ہیں اگر اس اعتبار سے نہیں مانتے تو یہ تو مان لو کہ آج جو یکم محرم کا کیلنڈر ہے یہ اس بندے نے ایجاد کیا ہے جن کا نام عمر بن خطاب ہے. یہی احسان کرتے ہوئے ان کا ایصال ثواب کا اہتمام ضرور کیجیے. اللہ پاک ہم سب کے مال جان کی خیر فرمائے.